اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمده صلی علی رسوله الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، نمبر 2 وعقوق الوالدین، نمبر 3 وقتل النفس، نمبر 4 والیمین الغموس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا خصوصی تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلا اور بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ دنیا کا عظیم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بھی عظیم گناہ ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ اللقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی سادہ تعریف یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، جو عمل، جو قول، جو ذکر، جو دعا اللہ کے لیے خالص کیا جانا چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک کر لینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثلا دعا، پکارنا، یہ جو پکارنا ہے صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ یا اللہ ہی کہیں گے ہم، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ اس مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، اس مصیبت سے تو نکال دے، یا اللہ تو ہی مشکل کشا، یا اللہ تو ہی حاجت روا، یہی کہیں گے ہم، ہماری زبانوں پر یہی کلمہ رہے گا۔ ہاں، اگر اس کلمے کو میں یا رسول اللہ المدد سے بدل دیا، یا رسول اللہ میرا بیڑا پار کر دو، یا علی میری مدد فرما، یا غوث اعظم میرا مسئلہ حل کر دو، اس طریقے کے کلمات اگر کوئی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اور ایسے الفاظ آج بہت سارے مسلمان جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی ذات آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، یہ کہنے والے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو مددگار بنا رہے ہیں، کسی ولی کو مشکل کشا بنا رہے ہیں، کسی اور کو دستگیر بنا رہے ہیں، تو لہذا یہ شرک ہے۔ اگر کسی حالت میں کوئی مر گیا توبہ کیے بغیر اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، تو پھر ایسا شخص بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ تو لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج بہت سارے مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں ہمیں تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ رکھا گیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو بات بیان فرمائی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی کہ جہاں پر بڑی نیکی کا ذکر فرمایا وہیں پر بڑے عمل کا تذکرہ کیا اور فرمایا گیا کہ والدین کی فرما برداری کرنا جتنا بڑا ثواب کا کام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی چیز آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم خود اس گناہ میں ملوث ہیں۔
آج ہمارے پاس والدین کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. والدین کی اطاعت ویسے نہیں کرتے جیسی کرتے، برائے نام کرتے ہیں، برائے نام، ہاں بھائی والدین ہے، ہاں عزت احترام کرنا بول لیتے، لیکن کردار کے ذریعے سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہاں والدین کی جیسی فرمانبرداری ہونی چاہیے ویسے ہم کر کے دکھائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ فرمانبرداری کیسی ہونی چاہیے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے. کیا یہ ہمارے سے ممکن ہے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے اف تک نہ کہیں، یعنی کہ ہم اف تک کہنے کی نوبت نہ لیں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا گیا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیتا ہے، اپنے والدین کو سمیٹ لینا چاہیے. یعنی کہ کسی بھی چھوٹا سا نقصان یا پھر چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی ان پر آن نہ آ پڑے. کیا ہم نے ایسی دیکھ بھال ہمارے والدین کی ہم نے کی ہے یا پھر کر رہے ہیں؟ ایسا ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. ہاں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جو کردار والدین کے لیے ہمارا ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. تو لہذا یہ نہ کرنا یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے. لہذا اپنے والدین کی قدر و قیمت کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا حق انہیں دینا، ان کی بات ماننا، جہاں تک ہو سکے ان کی دیکھ بھال اچھے انداز میں کرنا، یہ بے حد ضروری ہے. نہیں کریں گے تو یہ بڑے گناہوں میں شامل. تیسری بات بیان کی گئی وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے انتقام میں قتل کر دیتا، بدلے کی آگ اس کے اندر سمٹ کر آ جاتی ہے اپنی عزت کے لیے، اپنی آبرو کے لیے، یا پھر کئی ناحیوں سے اسباب پیدا کر کے کسی کو قتل کر دیتا ہے، گرچہ کہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے بھی قتل ہوتے ہیں ناحق، کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس کچھ لالچ کے لیے، کچھ حرص کے لیے، یا پھر کسی اور وجہ سے دشمنی غیر ضروری کی ایسی چیزیں لا کر بہت سارے غیر نہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان قتل کرنے میں ملوث ہیں. کئی مسلمان قاتل ہیں جو دھڑلے سے قتل بھی کر دیتے ہیں اور معاشرے میں پھرتے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ کام کرنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے اور یہ کام کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اپنا ایک رعب و دبدبہ باقی رکھنا چاہتے ہیں. تو لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح گناہ کر کے کسی کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ گناہ کر کے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے. اور ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو بھی قتل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا پیدا ہوتا ہے جو انہیں بھی صفحے ہستی سے مٹا دیتا ہے، اور بدترین قتل ایسے لوگوں کا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کتنے ایسے روڑی شیٹر سنی ہیں جن کے بارے میں سنا نہیں کہ بھائی فلاں دن ان کا قتل، فلاں روڑی شیٹر کا آج قتل، فلاں کا پرسوں قتل، ایسی انداز میں قتل ہوتا، تو انجام بھی اچھا نہیں ہوتا دنیا بھی اعتبار سے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اور اس سے اندازہ لگا لو سب سے پہلا قتل کرنے والا کون؟ قابل. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابل کے لیے ہے، کیونکہ اس نے اس گناہ کو ایجاد کیا، قتل کر کے دکھایا، لوگوں کے اندر جرأت پیدا کی، دیکھو میں قتل کرانا تم بھی کر سکتے. لوگ کر رہے ہیں اور اس قتل کا ایک حصہ، اللہ اکبر، کتنے لوگوں نے ایسا قتل نہیں کیا، کروڑوں لوگوں نے قتل کیا، لیکن اس کا ایک حصہ اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا. تو اس سے اندازہ لگے کتنا خطرناک گناہ ہے یہ قتل، کہ جس کی سزا قابل کر کے بھگت رہا ہے. اسی طرح آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، اس سے بھی بچنا چاہیے. آج ہمارے معاشروں میں قسم کھانے کا رواج عام ہو گیا. چلو بھائی کوئی اچھی بات ہے، قسم کھائے الگ بات ہے، چھوٹی بات پر اللہ کی قسم میں نہیں بولا، حالانکہ بولا، جھوٹ بولا، غلطی کی ہم نے، لیکن بس ذاتی تھوڑی عزت کو بچانے کے لیے، ہاں چار لوگوں کے سامنے بااعتماد اپنے رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے؟ دھڑلے سے جھوٹی خبر، اللہ کی قسم میں نہیں بولا، بھائی اللہ کی قسم میں نہیں تھا وہاں پہ، حالانکہ تھے، ہم گواہی دی ہم نے جھوٹی، لیکن اللہ کی قسم آگے بولتے ہم نہیں کریں، کیونکہ بہت بڑے گناہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، بڑا گناہ بڑی مصیبت کو لے کے آتا. ایسا نہیں سمجھنا گناہ کا کیا ہوتا نہیں، جبھی تبھی نہیں ہوتا، وہ ایک وقت کے بعد ہوتا. اللہ تعالیٰ کیسے بھی کیا ہے سزا اس کی مل کے رہتی ہے. اور اللہ نے فرمایا جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو لہذا گناہوں کا یہ جو نتیجہ ہے کسی نہ کسی شکل میں ہمیں آن پہنچتا ہے. تو اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ ہمارے سامنے لا کر یہی بتا رہے ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی سزا دنیا میں ہی تمہیں مل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چھوٹ مل جائے اور آخرت میں ہمیں اس کی سزا ملے، جو کہ دنیا کے اعتبار سے آخرت کی سزا اور بڑی خطرناک ہے.
اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر کے راستے پر ڈال دے اور ہر خیر کے معاملے میں سبقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس دور الفتن میں ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔